السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کے لیے نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا سٹوری ٹائم۔ تو اسٹوری میں آج ہماری جو کہانیوں کی دنیا میں نئی اسٹوری ہم پڑھیں گے، مجھے پتہ ہے مرغی کی ہے نا، احمد کی مرغی محمود کے گھر۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہ والی اسٹوری پڑھیں گے، مرغی کی۔ آئیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد اسکول سے گھر آیا، کتابیں میز کے اوپر رکھیں، منہ ہاتھ دھو کر اطمینان کے ساتھ چائے پی اور ابھی خالی پیالی تپائی پہ رکھی ہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن عالیہ بھاگتی ہوئی آئی اور مسکرا کر بولی، بھائی جان ایک خوشخبری سنیں گے۔ خوشخبری ضرور سناؤ۔ یہ کس نے کہا؟ بھائی جان نے۔ کیا تم امتحان میں پاس ہو گئیں یا کہیں سے مٹھائی کا بھرا ہوا ڈبہ آیا ہے؟ عالیہ نے نفی میں سر ہلاتی رہی، تو پھر کیا خوشخبری ہے؟ آپ کی وہ مرغی ہے نا سرخ رنگ کی، بڑی پیاری، عالیہ نے کہا، اس نے انڈا دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ انڈا دیا۔ ہاں، اسی لیے وہ خوش ہو رہی تھی۔ مگر وہ تو دیتی رہتی ہے، احمد نے جلدی سے پوچھا۔ بھائی جان آپ اسکول گئے اور واپس آ گئے، وہ باہر نکلی اور لوٹی نہیں۔ کیا میری مرغی گم ہو گئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالیہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ کہاں گئی، کیوں گئی، آئی کیوں نہیں؟ احمد نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ ہم کچھ نہیں جانتے بھائی جان، بس یہ جانتے ہیں کہ وہ باہر باغ میں پھرتی رہی تھی کہ دروازے سے باہر چلی گئی۔ پہلے بھی جایا کرتی تھی اور تھوڑی دیر میں واپس آ جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ نہیں آئی۔ تلاش کیا؟ احمد نے پوچھا۔ بہت ڈھونڈا، نہیں ملی۔ کوئی لے گیا ہے، عالیہ نے جواب دیا۔ کون لے گیا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ بھائی جان اگر ہمیں علم ہوتا کہ کون لے گیا ہے تو وہاں جا کر لے نہ آتے، عالیہ نے جواب دیا۔ احمد نے غصے سے اپنا دایاں پاؤں زمین پر پٹخا اور یہ کہہ کے باہر چلا گیا، میں خود ڈھونڈتا ہوں۔ وہ ہمسایوں کے گھر جا کے مرغی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا کہ اس کا ہم جماعت آصف جو ہکلا کر بات کرتا تھا، ہکلانے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ٹھہر ٹھہر کے رک جاتی تھی، اس کی زبان میں لکنت تھی، اسے ملا اور اسے اشارے سے ایک طرف لے جا کر رازدارانہ لہجے میں بولا، تے تم اب نی میم میم مرغی، یعنی تم اپنی مرغی ڈھونڈ رہے ہو نا؟ ہاں دیکھی کہیں؟ اس کے کان کے قریب کر لیا۔ وہ محمود لے گیا ہے، محمود لے گیا یعنی کہ مما نے اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی، وہی لے گیا ہوگا، اس کے پاس اپنی مرغیاں بھی ہیں، احمد نے کہا۔ احمد آصف کو ساتھ لے کر محمود کے گھر جانا چاہتا تھا کہ ادھر سے ان کے تایا جان آ گئے۔ ان کے پوچھنے پر احمد نے مرغی کے کھو جانے اور اسے محمود کے ہاتھ میں دیکھنے کا واقعہ سنایا۔ تو اب تم اس کے گھر جا رہے ہو؟ تایا جان نے پوچھا۔ جی ہاں، اس سے اپنی مرغی مانگوں گا۔ پہلے گھر چلو، اور تایا جان احمد اور آصف کو گھر لے گئے۔ دیکھو بیٹا، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آصف نے تمہاری مرغی محمود کے ہاتھ میں دیکھی اور تم چلے اس کے گھر مرغی مانگنے۔ ہو سکتا ہے آصف کی نظروں نے دھوکہ کھایا ہو، وہ تمہاری مرغی نہ ہو۔ یہ تایا جان ان کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ میری ہی مرغی ہوگی، آصف اسے کئی بار دیکھ چکا ہے، اس نے میری مرغی پہچان لی۔ جی ہاں، میں نے اسے پہچان لیا تھا، وہ ہکلا کے بول رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہی کہنا چاہتے ہو؟ تایا جان نے آصف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔
آصف نے ہاں کر دی۔ دیکھو احمد، جب تک پوری تحقیق نہ کر لی جائے کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، تایا جان نے بتایا۔ احمد کی باجی بھی آ گئی تھیں۔ انہوں نے تایا جان کی تائید کرتے ہوئے کہا، محمود ایک فسادی لڑکا ہے، خواہ مخواہ جھگڑا کرے گا۔ درست کہا ہے تم نے۔ احمد کی امی بھی وہاں آ گئی تھیں اور انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی بات سن لی تھی۔ میں سمجھتا ہوں احمد، تمہاری باجی نے جس خطرے کا اظہار کیا وہ غلط نہیں ہے۔ تایا جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ عالیہ، جو بڑی خاموشی سے گفتگو سن رہی تھی، بولی، میں تصدیق کر سکتی ہوں۔ وہ کیسے؟ عالیہ کی امی بولی۔ امی، وہ ایسے کہ محمود کی بہن کی کتاب لے آئی تھی، واپس کرنے جاتی ہوں۔ محمود کی مرغیاں ان کے گھر کے باغ میں ہوتی ہیں۔ میں باغ میں سے گزر کر آگے جاؤں گی، دیکھ لوں گی کہ میری مرغی وہاں ہے یا نہیں۔ سب نے اس کی تائید کی۔ عالیہ تیزی سے چلی گئی۔ سب بے قراری سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ چند منٹ بعد عالیہ لوٹ آئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا بالکل ٹھیک ہے؟ مرغی وہاں ہے۔ اب بنی بات۔ احمد محمود کے ہاں جا سکتا ہے اپنی مرغی مانگنے۔ احمد آصف کو اپنے ساتھ لے کر محمود کے ہاں پہنچ گیا۔ محمود نے انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ احمد نے بڑے نرم لہجے میں کہا، وہ بھائی محمود، ہوا یوں کہ میری مرغی سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ آج وہ دور چلی گئی اور راستہ بھول گئی۔ راستہ بھول گئی؟ اوہو، آپ نے اخبار میں تلاش گمشدہ کا اشتہار دیا ہوتا۔ محمود بولا، جی نہیں، اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ غلطی سے آپ کے گھر میں چلی گئی۔ میرے گھر میں چلی گئی؟ محمود نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ آپ کے ہاں ہے۔ محمود مسکرایا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ جیسے عقل مند لڑکے کی مرغی بھی عقل مند ہوگی، وہ گھر کا راستہ نہیں بھول سکتی۔ یہ بات سن کر آصف کہنے لگا، میں نے وہ مرغی آپ کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ محمود نے اسی انداز میں ہکلا کر کہا، وہ میں مارکیٹ سے خرید کر لایا تھا۔ آصف نے منہ بسور لیا۔ احمد اور محمود ہنس پڑے۔ مجھے یقین ہے میری مرغی آپ ہی کے ہاں موجود ہے۔ ٹھیک، 100% ٹھیک۔ آپ کی مرغی میرے پاس ہے تو آپ اس کی نشانیاں بتا دیں۔ اگر یہ نشانیاں ٹھیک ہوئیں تو مرغی آپ کی۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتا ہوں تو کیجئے، بتائیے آپ کی مرغی کا رنگ کیا ہے؟ احمد فوراً بول اٹھا، سرخ۔ مرغی کا رنگ سرخ؟ اور وزن کتنا ہے؟ وزن؟ جی ہاں، اس کا وزن کتنا ہے؟ میں نے اسے کبھی نہیں تولا، اور تولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ پھر بتائیے، مجھے کیسے معلوم ہو کہ آپ درست کہتے ہیں؟ اچھا، آپ یہ فرمائیے، اس کے پروں کی تعداد کیا ہے؟ آپ تو مذاق کر رہے ہیں۔ میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، آپ سے آپ کی مرغی کی نشانی پوچھ رہا ہوں۔ احمد اٹھ بیٹھا اور غصے سے جانے لگا۔ آصف بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ محمود نے زوردار قہقہا لگایا اور یہ قہقہا احمد کو بہت برا لگا، مگر وہ گھر سے نکل گیا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ منہ لٹکائے آ رہے ہو؟ تایا جان نے احمد کو مایوسی کی حالت میں دیکھ کر پوچھا۔ احمد نے جو کچھ ہوا تھا سنا دیا۔ یہ محمود تو میری توقع سے زیادہ ذہین ثابت ہوا ہے۔ خیر، آؤ اب میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ راستے میں محمود کے سوالوں کے جواب سوچیں گے۔ احمد، آصف اور تایا جان محمود کے گھر چلے گئے۔ اب دوبارہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ محمود بیٹا، جی فرمائیے۔ تمہارے اور احمد کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ دوستوں میں جھگڑا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تایا جان، آپ اس کے بھی بزرگ ہیں اور میرے بھی۔ آپ فیصلہ کر دیں، میں اس فیصلے کو فوراً مان جاؤں گا۔ یہ تمہاری سعادت مندی ہے محمود بیٹا۔ یہ اپنی مرغی کی صحیح نشانیاں بتا دے، مگر یہ نشانیاں بتا ہی نہ سکا، محمود نے کہا۔ کیوں احمد، اگر تمہاری مرغی ہے تو اس کی ساری نشانیاں تمہیں معلوم ہوں گی۔ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، احمد نے کہا۔ لو محمود، پوچھو اس سے۔ محمود نے پہلا سوال کیا، مرغی کا رنگ؟ احمد نے فوراً جواب دیا، سرخ۔ درست ہے، محمود نے سر ہلا کر کہا۔ مرغی کا وزن؟ احمد سوچ میں پڑ گیا۔ محمود اپنی کامیابی پر مسکرانے لگا۔ تایا جی کہنے لگے، احمد، محمود نے جو سوال کیا اس کا جواب دو۔
جواب دیتا ہوں جی، میری مرغی کا وزن 2.5 کلو ہے۔ 2.5 کلو؟ محمود تم کیا کہتے ہو؟ تایا جی نے پوچھا۔ میں نہیں مانتا محمود کا جواب۔ تو بیٹا تول کر دیکھ لو، ابھی صحیح وزن معلوم ہو جائے گا۔ محمود اٹھ کر چلا گیا، واپس آیا تو اس کے ہاتھوں مرغی اور ترازو تھا۔ مرغی کو تولا گیا تو اس کا وزن 2.5 کلو سے 2 چٹانگ کم نکلا۔ یہ دیکھ کر محمود خوشی سے اچھل پڑا۔ کیوں احمد جھوٹا الزام لگاتے ہو؟ تایا جان غصے سے بولے۔ میرے سنیے تایا جان، سناؤ۔ میری مرغی کا وزن 2.5 کلو تھا، گھر سے بچھڑ کر اتنی اداس ہوئی کہ اس کا وزن 2 چٹانگ کم ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ سن کر محمود پریشان ہو گیا۔ بات معقول ہے محمود بیٹا، تم بھی یقیناً اسے معقول سمجھو گے۔ کوئی اور نشانی پوچھو۔ پوچھتا ہوں، اس کے پروں کی تعداد بتاؤ۔ جی، میری مرغی کے پروں کی تعداد 9,999 ہے۔ غلط، محمود بول اٹھا۔ درست، احمد نے اصرار کیا۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، میں کہتا ہوں یہ درست ہے۔ دونوں جھگڑنے لگے۔ جھگڑتے کیوں ہو؟ ابھی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے محمود بیٹا۔ فرمائیے تایا جان۔ مرغی تمہارے پاس ہے نا؟ ہاں جی۔ پر گن لو، معلوم ہو جائے گا احمد ٹھیک کہتا ہے یا غلط۔ محمود کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ محمود بیٹا کیا سوچتے ہو؟ محمود کچھ دیر خاموش رہا، پھر مرغی احمد کی طرف بڑھا کر بولا، میں اپنے کیے پر نادم ہوں تایا جان۔ شاباش محمود بیٹا، سعادت مند اولاد کوئی بری حرکت کرے پھر اس پر ندامت کا اظہار کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا۔ کیونکہ غلط کام کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کر کے پچھتائیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے دل سے ندامت کا اظہار کیا ہے، محمود بولا۔ چائے پینے کے بعد تایا جان، احمد اور آصف چلنے لگے۔ ہاں، ان کے ساتھ احمد کی مرغی بھی تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی کہ ایک تو ہمیں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور جو شرمندہ ہوتا ہے، جو ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو کس کی مرغی چرائی تھی محمود نے؟ احمد کی۔ اور احمد کی مرغی کس نے دیکھی تھی؟ آصف نے۔ آصف نے۔ آصف کیسے بولتا تھا؟ ہکلا ہکلا کے۔ کیونکہ اس کے ہکلاہٹ تھی۔ اور اگر کوئی چیز کھو جائے، گم ہو جائے یا نقصان ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ویری گڈ۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی، اور آپ نے بھی اس کہانی سے سبق سیکھا ہوگا کہ ایک تو ہمیں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا کسی کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ جزاکم